السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم ناظرین، ہم وضو کے باب کو پڑھ رہے ہیں الحمد للہ، اور اس باب کے اندر وضو کے طریقے کو ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف اہم حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا، یہ حمران جو روایت کرتے ہیں عثمان سے، یہ بہت ہی اہم حدیث کو ذکر کیا انہوں نے، اور یہی ایک ایسی حدیث ہے جس کے اندر وضو کے ایک طریقے سے کہا جائے تو مکمل اس کے اندر بات ذکر ہے، لیکن کچھ باتیں ذکر نہیں ہیں، جیسا کہ سر کے مسح کیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، اس حدیث کے اندر تو ہے، جیسے یہاں پہ ثم مسح برأسہ کہ اللہ کے نبی کہ عثمان بن عفان نے اپنے سر کا مسح کیا، لیکن کیسے کیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں جو ہم نے حدیث پڑھی علی رضی اللہ عنہ کی، اس کے اندر بھی سر کے مسح کا مختصر بات ذکر ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا چاہیے، تو اس کے اندر تو یہ بات ذکر ہے کہ ایک مرتبہ مسح کرنا چاہیے، لیکن مسح کیسے کرنا چاہیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر آج کی جو ہم حدیث پڑھیں گے، اس کے اندر پورا اس کا طریقہ ہے کہ کیسے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کے حدیث کو۔ یہ ہمارا حدیث ہے عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے، یہ ایک انصاری صحابی ہیں، اور یہ فی صفت الوضوء، وضو کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اعراب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمہ جانیں گے، اس کے بعد ہم مسائل کی طرف بڑھیں گے۔ ان عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہم فی صفت الوضوء قال ومسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر متفق علیہ، وفی لفظ بدأ بمقدم رأسہ حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ یہ حدیث ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے تھے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فی صفت الوضوء، وضو کرنے کے تعلق سے۔ جب بھی صفت الوضو آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو کے طریقے کے سلسلے میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ قال کہتے ہیں کہ وہ مسح صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے برأسہ، اپنے سر کا۔ کیسے کرتے تھے اس حدیث کے اندر آگے ذکر کیا گیا، یہ رہا فاقبل بیدیہ وادبر، بیدیہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو۔ اقبل کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کو، یہ جو جہاں سے سر شروع ہو رہے ہیں، سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں فاقبل۔ تو یہاں پہ فاقبل بیدیہ وادبر، دیکھیے اس کا ایک طریقے سے ترجمہ اگر آپ بتاؤں آپ کو تو اس طریقے سے کریں۔ یہاں پہ فاقبل بیدیہ ہے، تو فاقبل سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا اور آخر تک لے گئے۔ وادبر، اب یہاں سے دیکھیے وادبر، اور پھر آخر سے پھر اپنی جگہ پر لے آئے
جہاں سے شروع کیے تھے۔ تو اس حدیث کو آپ اس طریقے سے سمجھیں، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصہ سے مسح کیا اور گدی تک لے گئے، سر کے آخری حصے تک لے گئے، وَأَدْبَرَ، اور پھر آخری حصے سے یعنی گدی سے لے کر پھر جس جگہ سے شروع کیے تھے اس جگہ لے کر آ گئے۔ متفق علیہ، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ کی توسیع یہ کر رہا ہے لفظ، یہ لفظ کر رہا ہے وفی لفظ بدأ بمقدم رأسہ، اور ایک کے لفظ میں اس طریقے کے لفظ موجود ہے ایک حدیث میں کہ بدأ بمقدم رأسہ، بدأ شروع کیا، بے مقدمی رأسہ اپنے سر کے اگلے حصہ سے، بے مقدمی اپنے سر کے اگلے حصہ سے بدأ شروع کیا، حتیٰ یہاں تک کہ ذہب لے گئے، بہما، یہاں ہما کا ضمیر جو جا رہا ہے یہاں پہ دونوں ہاتھ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گئے، الی قفاہ، اپنی گدی تک، کفا کہتے ہیں گدی کو، اپنی گدی تک لے گئے دونوں ہاتھوں کو، ثم ردہما، پھر ان دونوں کو لوٹا دیا، الی المکان، اس جگہ کی طرف، الذی بدأ منہ، جس جگہ سے شروع کیا تھا۔ تو بدأ بمقدم رأسہ، اپنے سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا، حتیٰ ذہب بہما الی قفاہ، یہاں تک کہ گدی تک لے گئے، ثم ردہما، پھر گدی سے ان دونوں کو لوٹایا اور اس جگہ تک لے کر آئے جس جگہ سے شروع کیا تھا۔ تو اس حدیث کے اندر ایک سر کے مسح کے تعلق سے بات ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کیسے مسح کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ سر کے اگلے حصہ سے مسح کرنا چاہیے اور سر کے اگلے حصہ سے لے کر گدی تک لے جائیں، پھر گدی سے لے کر سر کے اگلے حصہ تک لے کر آئیں۔ اچھا، کچھ روایتوں میں اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ اگلے یعنی سر کے اگلے حصہ سے لے جائیں اور گدی تک چھوڑ دیں، یہاں تک بھی بات ثابت ہے۔ اور کچھ حدیث کے اندر، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بات ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اگلے حصہ سے شروع کرتے اور گدی تک لے آتے، پھر گدی سے لوٹاتے سر کے اگلے حصے تک، تو اس کے اندر گدی سے واپس لوٹانے کا بھی اور ایک طریقے سے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ سر کے اگلے حصہ سے لے جایا جائے اور گدی تک چھوڑ دیا جائے، واپس نہ لوٹایا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں سر کے مسح کے تعلق سے معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسے وضو کے تعلق سے باتیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔